دوستوں ہمارے پاس یہ عائشہ محمود صاحبہ کا سوال ہے لندن سے، انہوں نے یہ سوال ہمیں بھجوایا تھا۔ وہ پوچھتی ہیں کہ وہ لوگ جو گھر پر نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے فجر کی نماز کے وقت کا تعین کس طرح سے ہوگا؟ وہ وقت جب اذان ہوتی ہے یا جس وقت مسجد میں امام صاحب جماعت کرواتے ہیں؟ اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ انٹرنیٹ پر جو وقت لکھا ہوتا ہے ان دونوں میں سے بھی کون سا وقت ہے کہ جو اوپر بات ہم نے کی ہے ایک اذان ہونے کا اور جماعت کے کھڑے ہونے کا، تو انٹرنیٹ پر جو ہوتا ہے وہ اصل میں کون سا وقت لکھا ہوتا ہے، اور پھر تہجد کا وقت جو ہے وہ کب ختم ہو جاتا ہے؟ جب نمازوں کا وقت سکھلایا گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دن مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نمازیں ادا کی، اور پہلے دن جو انہوں نے نمازیں ادا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ابتدائی وقت میں تھی، اور دوسرے دن جو نمازیں ادا کی وہ آخری وقت میں تھی۔ اس لحاظ سے جو انہوں نے فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ آ کے ادا کی، تو پہلے دن جو فجر کی نماز تھی وہ پو پھوٹنے کا جو وقت ہوتا ہے جس کو صبح صادق کا وقت کہتے ہیں، اس وقت تھی جب روزہ دار روزہ بند کرتا ہے، جب روزہ رکھنا کھانا ختم کر دیتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب سورج کی جو صبح کی جو سفید دھاری ہے وہ سیاہ دھاری سے الگ نظر آنی شروع ہو جاتی۔ تو یہ وہ وقت ہے در حقیقت جو تہجد کی نماز کے ختم ہونے کا وقت ہے اور فجر کی نماز کے شروع ہونے کا وقت ہے۔ اس ضمن میں اس کا آج کل تو چونکہ گھڑیوں کا زمانہ ہے اور بہت ساری باتیں جو ہیں ان کا انسان ویسے ہی ادراک کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے ویسے اپنے طور پہ اس کو پتہ کرنا ہو تو ہماری جماعت کے جو مختلف ملکوں میں کیلنڈر شائع ہوتے ہیں ان میں عموماً فجر کی یا نمازوں کے جو اوقات لکھے ہوتے ہیں ان سے پتہ چل سکتا ہے کہ کہاں پہ کس شہر میں کس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ جو کیلنڈرز میں یا انٹرنیٹ پہ یا باقی جگہوں پہ جو اس قسم کے ٹائم دیے ہوتے ہیں وہ اصل میں بالکل ابتدائی ٹائم بتایا جاتا ہے کہ وہ نماز کے شروع ہونے کا ٹائم ہے، اس وقت اذان ہو سکتی ہے اور اس وقت نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اور ہماری جماعت نے اس کے لیے سہولت کے لیے ایک یہ بھی طے کیا ہے کہ جو سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں بھی ہیں، آپ اپنے علاقے کا اگر سورج کے طلوع ہونے کا وقت جو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پتہ کر سکتے ہیں روز کا روز، تو اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کب تک آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر پہ ہیں، ویسے مسجد میں تو پتہ چل ہی جاتا ہے انسان کو ٹائم کا، اور کب جو ہے آپ فجر کی نماز جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے طور پر اگر مسجد نہیں ہے قریب یا عورتیں ہیں تو وہ کس وقت ادا کر سکتی ہیں۔ اور جس وقت اذان ہو جائے یعنی اذان کا وقت ہو جائے اس کے بعد نماز ادا ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں نماز ہو تو اس کے بعد ہی بندہ گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے، یا جب مسجد میں نماز شروع ہوگی تو اس کے بعد ہی گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اصل میں نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور جو نماز کا وقت شروع ہوا ہے اس کے دوران جب بھی انسان نماز ادا کر لے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک اذان کا تعلق ہے تو اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور اس وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی مسجد میں جو اذان ہے وہ نماز کے وقت کے ساتھ منسلک اس اعتبار سے ہو کہ جب نماز کا ٹائم ہوا ہے اسی وقت اذان دی جائے، سوائے مغرب کی نماز کی۔ نماز کا اصل میں تعلق اذان کا اصل میں تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور لوگوں کی سہولت کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب نماز میں اتنا وقت رہ گئے تو اس حوالے سے وہ اذان دی جاتی تاکہ لوگ اپنی سہولت کے مطابق آ جائیں۔ تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے اس کا وقت وہ اس اذان سے بسا اوقات پہلے بھی شروع ہو جائے، سوائے اس کے کہ رمضان ہو۔ رمضان میں پھر چونکہ اس کے ساتھ روزے کا تعلق ہے اذان کے ساتھ، فجر کی اذان کے ساتھ، تو عموماً ٹائم جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے نماز یعنی روزے کے ٹائم کو مد نظر رکھ کے اذان دی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے اذان کے ساتھ تہجد کی نماز کے ختم ہونے کا اعلان سمجھا جا سکتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے وہ فجر کی نماز کے شروع ہونے کا وقت ہے، جو صبح صادق جس کو کہتے ہیں، پوپ اٹھنے کا جس کے ساتھ تعلق۔ اور مسجد کی جو اذان ہے اور نماز جماعت کا وقت ہے
وہ انتظامی لحاظ سے اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، یعنی کچھ منٹ کا دونوں جو انتہائی ابتدائی اور انتہائی وقت ہیں ان کے درمیان کہیں بھی سہولت کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن گھر کے جو پڑھنے والے ہیں، خواتین نے پڑھنی ہے، تو وہ جب اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ گھر پر ہوتے ہوئے نماز اپنی ادا کر سکتی ہیں. جزاک اللہ دو صاحب، مہربانی.